السلام علیکم ویورز، ایس ایم سی اردو چینل میں آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس مشہور شخصیت کے بارے میں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تحریک آزادی کا وہ نمایاں ستارہ ہیں جن کی جد و جہد کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ آپ ایک عظیم شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفی اور سیاستدان بھی تھے۔ علامہ اقبال کی برصغیر کے مسلمانوں کی بیداری شعور، مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری تعمیر نو کے سلسلے میں خدمات ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد سپرو گوٹ کے کشمیری پنڈت تھے جنہوں نے 17ویں عیسوی کے آخر میں اسلام قبول کیا، اور تقریباً 100 سال بعد علامہ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کشمیر سے ہجرت کر کے ضلع سیالکوٹ میں قیام پذیر ہوئے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ آپ کے والد نے کوئی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن آپ اصولوں کے پابند اور نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے والد علماء اکرام اور صوفیہ اکرام کی مجالس میں کثرت سے شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ان کی صحبت کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے والد شریعت و طریقت کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھے۔ صوفیہ اکرام اور علماء کی صحبت نے آپ کے والد میں حق اور سچ کا ایسا بیج بویا تھا کہ لوگ آپ کو ان پڑھ فلسفی کہا کرتے تھے۔ شیخ نور محمد کا انتقال 1929 میں ہوا۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ سمجھداری، معاملہ فہمی اور پرہیزگاری آپ کی والدہ کا خاصہ تھیں۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر اور مدرسے سے ہوئی۔ علامہ اقبال کے استاد محترم مولوی سید میر حسن نہ صرف درس و تدریس میں مہارت رکھتے تھے بلکہ فارسی اور عربی کے مایہ ناز عالم تھے۔ مولوی سید میر حسن کے زیر تربیت علامہ اقبال نے عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کیا۔ مولوی سید میر حسن کے مشورے پر ہی آپ کو اسکاچ مشن اسکول میں داخلہ کرایا گیا، جہاں پر آپ خود بھی عربی اور فارسی کے استاد کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس اسکول سے آپ نے 1893 میں میٹرک اور 1895 میں ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ آپ نے زمانہ طالب علمی میں ہی مشاعروں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1895 میں علامہ اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا اور 1897 میں بی اے اور 1899 میں ایم اے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ بی اے اور ایم اے کے امتحان میں آپ نے تمغہ حاصل کیا۔ اپنے ایک استاد کے مشورے پر علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ تشریف لے گئے اور وہاں کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور زمانہ کالج ٹرینیٹی کالج میں داخلہ لیا اور بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران آپ نے وہاں سے بار ایٹ لاء بھی کر لیا اور 6 ماہ تک یونیورسٹی کے کالج میں قائم مقام پروفیسر بھی رہے۔ 1908 میں آپ واپس ہندوستان تشریف لائے اور لاہور چیف کورٹ میں وکالت کے فرائض انجام دیے، اور اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کالج لاہور میں بحیثیت پروفیسر درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ 1911 میں برطانوی حکومت نے ان کی ادبی خدمات پر سر کا خطاب دیا۔ 1908 میں وطن واپسی سے کچھ عرصہ قبل آپ مسلم لیگ کی لندن میں قائم شاخ کے رکن بنے۔ یہ شاخ بنگال کے سید امیر علی نے قائم کی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کے جداگانہ انتخابات تھے۔ 1927 میں آپ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر چنے گئے۔ آپ آزادی وطن کے علم بردار تھے اور سیاسی تحریکوں میں بھرپور حصہ لیتے تھے۔ 1930 میں قائد اعظم کی خواہش پر علامہ اقبال کا مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس کی صدارت پیش کی گئی۔ اس اجلاس میں آپ نے پہلی بار تصور پاکستان پیش کیا، جس میں آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا اور فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان ایک ریاست پہ ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت کا اختیار خود حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک منظم مسلم ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ 1930 میں قائد اعظم کی خواہش پر
علامہ اقبال کو مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس کی صدارت پیش کی گئی۔ 1931 میں آپ نے گول میز کانفرنس میں شرکت کر کے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ گول میز کانفرنس سے واپسی پر آپ اسپین، ترکی، فلسطین بھی گئے۔ مسلم لیگ کی تنظیم نو کے بعد علامہ اقبال کو پنجاب کا صدر منتخب کیا اور انہوں نے اس جماعت کو فعال بنانے کے لیے قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کیا۔ 1937 کے انتخابات میں ناکامی کے باوجود آپ ہمت نہیں ہارے اور مسلم لیگ کے لیے کام کرتے رہے۔ آپ کی تعلیمات اور قائد اعظم کی انتھک کوششوں سے ملک آزاد ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آیا، لیکن علامہ اقبال آزادی پاکستان سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 میں وفات پا گئے۔ علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کر کے مسلمانوں میں جینے کی نئی آس پیدا کی۔ آپ کی شاعری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلام کی عظمت کو اجاگر کیا۔ آپ کی کئی کتابوں کے انگریزی، جرمن، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ آپ کو شاعر مشرق، حکیم الامت اور مفکر پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی شاعری کی کتابیں لکھیں جن میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم شامل ہیں۔ کئی فارسی کتابیں لکھی جن میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم اور جاوید نامہ شامل ہیں۔ آپ کی آخری کتاب ارمغان حجاز تھی۔